بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 17 جنوری بروز اتوار ہم بات کریں گے لیگی خواجہ سعد رفیق اور جو خواجہ آصف ہیں ان کے بارے میں۔ دو آج کی بڑی اہم خبریں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو نیب کی کارروائی ہے، جو غیر ملکی اقامہ ہولڈر تھے خواجہ آصف، اس کمپنی کو ایک خط لکھا گیا ہے اور اس سے جو ڈیٹیلز طلب کی گئی ہیں اور جو اس خط میں انکشافات کیے گئے ہیں اور جو فردر انویسٹیگیشن میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں جو نیب نے جو ہے وہ نیب سامنے لے کر آیا، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق آج سیالکوٹ ہے، وہاں پر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ وہ خواجہ آصف کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج سیالکوٹ گئے ہوئے تھے اور وہاں جو ہے وہ وہاں ان کے حلقے کے لوگوں سے بھی ملے اور ایک پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو خواجہ آصف کو صرف لاڈلے کی فرمائش پر گرفتار کیا گیا ہے، ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے، وہ بالکل مظلوم ہیں اور ان کو نواز شریف سے وفاداری کی بنیاد پر ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں سیالکوٹ میں، کیونکہ انہوں نے عوام کے حقوق کے لیے کام کیا، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا، عوام کو پرسکون زندگی دینے کے لیے کام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ آصف کے خلاف یہ اتنی بڑی کارروائی ہوئی اور وہ جیل میں ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کب تک نیب ان کو جیل میں رکھ سکتا ہے اور کب عمران خان کی جو انا ہے وہ اس کا جو دل ہے وہ بھر جائے گا اور خواجہ آصف کو رہائی مل جائے گی۔ یہ الزامات لگائے گئے خواجہ سعد رفیق کی طرف سے سیالکوٹ جا کر، اور انہوں نے یہ کہا کہ خواجہ آصف کو غیر ملکی اقامہ کیس میں باہر نکالا جاتا ہے اور پھر جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ بالکل زیادتی ہے، جیسے نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی ویسے ہی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم سیالکوٹ کے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اب یہ لوگ، میں سمجھتا ہوں جو خواجہ آصف کے خلاف دن بدن جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، نئی سے نئی انویسٹیگیشن میں چیزیں سامنے آ رہی ہیں، نئے سے نئے ڈاکومنٹ سامنے آ رہے ہیں، اس کے بعد بھی ان لوگوں کا اس طرح کے الزامات لگانا اور اس طرح کی باتیں کرنا، یا تو ان لوگوں کے اندر کوئی شرم و حیا نہیں ہے یا یہ شرم و حیا کی طرف جانا نہیں چاہتے، اور یہ اتنے ڈیٹ پن کی انتہا ہے کہ جب پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اتنا بڑی آپ نے کرپشن کی ہے، تو اب یہ کیسے اب آپ بانگے دول ان چیزوں کو رد کر سکتے ہیں، اور ابھی آپ لوگوں کے خلاف خواجہ سعد رفیق کے اپنے خلاف پیراگون سٹی ریفرنس کی جو سماعت ہے وہ پینڈنگ ہے، اور خود یہ دھکے کھا رہے ہیں، پلی بارگین کے چکر میں ہے، اور ایک کیس میں ان کی جو ہے وہ مکا ہوا ہے جس میں ان کو جو ہے وہ ان کی حد تک انکوائری ختم ہوئی ہے، اور خواجہ آصف کے بارے میں جا کر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ بالکل دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں جو نیب نے ایک خط لکھا ہے، اور جو غیر ملکی کمپنی ہے، اس غیر ملکی کمپنی کے جو سی ای او ہیں ان کو یہ خط لکھا گیا ہے اور ان کو باقاعدہ طلب کیا گیا ہے بطور گواہ، اور ان سے جو سوالات پوچھے گئے ہیں اور جو باقی چیزیں وہ ساری کی ساری ان سے پوچھی گئی ہیں۔ خواجہ آصف الج کرتے ہیں نیب کے بقول کہ وہ 14 سال قانونی مشیر کے طور پر رہے ہیں ایک کمپنی میں جو غیر ملکی کمپنی ہے، اور اس کمپنی کا جو نام ہے ابوظہبی کی یہ کمپنی ہے انٹرنیشنل میکینیکل اینڈ الیکٹریکل کمپنی IMECO، یہ کمپنی کا نام ہے۔ اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں الیاس سلیم۔ الیاس سلیم کو یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے اور ان کو طلب کیا گیا ہے۔ نیب نے کہا ہے تفتیشی کارروائی کے دوران ملزم خواجہ آصف نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات میں 2004 سے 2018 تک اقامہ ورک پرمٹ جو ہوتا ہے ہولڈر تھا، اور آپ کی کمپنی کے قانونی مشیر کنسلٹنٹ کی حیثیت سے ملازم ہے۔ خواجہ آصف نے مذکورہ ملازمت سے تنخواہ آمدنی کے طور پر 13 کروڑ 60 لاکھ روپے آمدنی کا دعویٰ کیا ہے۔ نیب نے کہا کہ انہوں نے آپ کی طرف سے، اب یہ کمپنی کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر کو، یہ میں آپ کے سامنے نوٹس پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، جو انہوں نے خواجہ آصف نے آپ کی طرف سے جاری کردہ ایک فوٹو کاپی مراسلہ بھی پیش کیا ہے جس میں آپ کی ملازمت کے دعوے سے متعلق کسی بھی فورم کے سامنے حاضر ہونے پر رضامندی ظاہر کی گئی ہے۔ نیب نے مینیجنگ ڈائریکٹر کو کہا ہے الیاس سلیم کو کہ خواجہ آصف نے ایک فوٹو کاپی ہمارے سامنے رکھی ہے، ایک ڈاکومنٹ ہمارے سامنے رکھا ہے جس میں یہ تحریر کیا ہوا ہے کہ خواجہ آصف کی نوکری کے حوالے سے کسی بھی فورم پر کوئی بھی اتھارٹی ان کو جب طلب کرے گی وہ آ کے ان کی نوکری کی
گواہی دیں گے اور یہ بتائیں گے کہ وہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک یہاں پر نوکری کرتے رہے یا ملازمت کرتے رہے ہیں۔ تو کیونکہ خواجہ آصف نے خود یہ کہا ہے کہ میں جس کمپنی میں جاب کرتا تھا وہ کمپنی میرے حق میں آ کر بیان دینے کو تیار ہے کہ یہ وہاں پر ملازمت کرتا تھا، تو اب اس لیے نیب نے کہا ہم آپ کو طلب کر رہے ہیں کہ آپ آئیں اور ان سارے سوالوں کا جواب دیں۔ نیب نے الیاس سلیم سے 28 جنوری کو نیب لاہور آفس میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے حاضر ہونے کی ریکویسٹ کی ہے۔ نیب کا کہنا ہے کہ آپ سے درخواست کی گئی ہے کہ متحدہ عرب امارات کی اتھارٹیز سے مصدقہ مدرجہ ذیل ریکارڈ ساتھ لے کر آئیں۔ الیاس سلیم کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ ریکارڈ بھی اٹیسٹڈ کاپیز جو ہیں جو یونائٹڈ جو ہے یو اے ای متحدہ عرب امارات ان سے اس گورنمنٹ کے حکام سے مصدقہ جو نقول ہیں وہ لے کے آئیں، جن میں IMECO کے انکارپوریشن رجسٹریشن دستاویزات کہ کیا وہ کمپنی رجسٹر بھی ہے یا نہیں ہے، جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس کمپنی میں یہ ملازمت کرتے رہے ہیں اس کمپنی کی جو انکارپوریشن رجسٹریشن دستاویزات ہیں وہ 2004 سے 2019 کے دوران متحدہ عرب امارات کے حکام سے مصدقہ مالی اسٹیٹمنٹس کہ آپ کی جو ہے کیا کوئی کمپنی کاروبار بھی کرتی تھی، کیا اس کمپنی کا کوئی اس طرح کا کاروبار بھی تھا یا کوئی فیک کمپنی تھی، اور کیا وہ کوئی کمپنی جو ہے وہ واقعی مارکیٹ میں کوئی لین دین کرتی تھی، مالی اسٹیٹمنٹ بھی منگوا لیا۔ 2004 سے 2017 کے دوران خواجہ آصف کے دعوے دار ملازمت اقامہ کے معاہدے کی تصدیق شدہ کاپیاں جو خواجہ آصف الائج کرتے ہیں کہ 2014 سے 17 تک ان کا ایک معاہدہ تھا، کانٹریکٹ تھا جاب کا، اس کی مصدقہ کاپیاں طلب کر لی ہیں، جس میں اقامہ کے خاتمے پر مشتمل دستاویزات اور ملازمت کی ایک مختصر تفصیل اور IMECO کے ساتھ کام کرتے ہوئے خواجہ آصف کے انجام دیے گئے کام بھی شامل ہیں کہ انہوں نے کون کون سے ایسے مارکے مارے ہیں کہ جو وہ 14 سال جو ہے وہ 14 سال جو ان کی نوکری رہی ہے اس میں جو ان کے کارنامے ہیں وہ بھی سارے بتائے جائیں۔ نیب نے دعویٰ کیا ہے کہ اقامہ معاہدے کے مطابق ملازم کو متحدہ عرب امارات میں جو معاہدہ تھا، نیب کہتا ہے کہ اس معاہدے کے مطابق ملزم کو IMECO کے لیے کام کرنا تھا اور ایک ہفتے میں صرف 1 دن کی چھٹی تھی، 6 دن وہاں پر کام کرنا تھا آفس کے اندر اس معاہدے کے مطابق۔ خواجہ آصف تو یہاں پر ہمارے وزیر خارجہ بنے ہوئے تھے، وہ تو یہاں پر بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے تھے، جب وہ یہاں پر اتنے بڑے پبلک آفس ہولڈر تھے تو وہ ایک کمپنی کے جو ہے وہ ایک کنسلٹنٹ بن کر بیٹھے ہیں، تو کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ ہفتے میں صرف 1 چھٹی ہوگی، تاہم اس معاملے میں ملزم خواجہ آصف اقامہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مستقل بنیاد پر دفتر میں شامل نہیں ہوئے، تاہم تنخواہ کی وصولی کا دعویٰ کیا۔ تو کیا جب معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 6 دن دفتر میں ہوں گے اور اس کے باوجود خواجہ آصف دفتر میں نہیں ہوتے تھے مستقل لیکن ان کو تنخواہ ملتی تھی، یہ کیا وجہ ہے جو ایک بڑا ہی آپ سمجھ لیں کہ ایک جو ہے وہ ایمبیگوٹی کریٹ کرتا ہے نیب کے مطابق۔ نیب کا کہنا ہے الیاس سلیم کو کہ اقامہ معاہدے کی اس خلاف ورزی کی وضاحت کریں کہ آپ کا معاہدہ تو یہ تھا کہ ملزم دفتر بیٹھے گا اور ملزم دفتر میں نہیں تھا، تو آپ اس کی بھی وضاحت کریں کہ آپ نے کوئی اسپیشل چھوٹ دی تھی کہ آپ پاکستان میں بڑے عہدوں پر بھی بیٹھیں، آپ سارے کام کریں لیکن ہم آپ کو تنخواہ بھی دیتے رہیں گے اللہ واسطے۔ ساتھ جو ہے وہ ان سے یہ کہا گیا کہ جو تنخواہ کی ادائیگی کا طریقہ کار ہے وہ بھی بتائیں نیب کو کہ کس طریقے سے آپ تنخواہ کی ادائیگی کرتے تھے، بینک اکاؤنٹ کے بیانات بھی اسٹیٹمنٹس بھی سامنے لائی جائیں کہ کن بینک اکاؤنٹس میں آپ کی کمپنی سے جو ہے وہ خواجہ آصف کے اکاؤنٹ میں پیسے جاتے تھے، بینک واؤچرز چیک جو اسے تنخواہ کی ادائیگی میں کے لیے ہوتے تھے فراہم کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے کہ خواجہ آصف نے خود کیونکہ یہ کلیم کیا ہے کہ میں جس کمپنی میں جاب کرتا تھا وہ کمپنی خود میرے حق میں آ کر بیان دینے کو تیار ہے کہ میں نے 13 کروڑ اتنی ان سے تنخواہ لی ہے، ایک تو ان سے یہ ساری ڈاکومنٹس طلب کی ہیں۔ اب نیب نے کہا ہے اگر ملزم جو ہے وہ آپ کے پاس نوکری کرتا تھا تو پھر اس کا کیا بنا جو معاہدہ تھا، وہ معاہدہ تو پھر یہ عمل درآمد نہیں کر رہا تھا، اس کی کیا وضاحت ہے، پھر آپ پیسے دیتے کیسے تھے؟ ملزم کہتا ہے کہ مجھے کیش ملتا تھا کیونکہ اکاؤنٹس میں ملزم کے اکاؤنٹس میں تنخواہ کی بابت کچھ بھی نہیں ہے، صرف جو وہاں سے ان کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ٹرانسفر ہوتے تھے وہی ہے، وہ کمپنی کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر نہیں ہوتے تھے۔ تو نیب نے یہ ساری چیزیں اب الیاس سلیم سے طلب کی ہیں 28 جنوری کے لیے، اور ساتھ جو ہے کیونکہ نیب نے پچھلے دنوں میں ان کے خلاف جو 10 کمپنیز کا بھی جو پنڈورا باکس کھولا ہے
اس کے بھی ریکارڈ طلب کر لیا، اور ایک بروکر تھا، اس بروکر کی تفصیلات بھی جو ہے وہ بتا دی گئی ہیں، اور وہ کہا گیا ہے گلوبل لمیٹڈ کے نام سے یہ ایک بروکریج ادارہ ہے، اس نے یہ ریکارڈ پیش کیا ہے جس میں یہ 10 کمپنیز کے شیئرز ہیں خواجہ آصف کے نام پر، اور وہ ساری ڈیٹیلز بھی اب سامنے آ گئی ہیں۔ اب میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں کہ یہ تو غیر ملکی اقامہ ہولڈر کی حد تک جو بطور ملازم تھے، یہ صرف وہ معاملہ ہے، باقی 10 کمپنی الگ ہیں، 48 اکاؤنٹس الگ ہیں، جو طارق میر نامی بے نامی دار ہیں وہ الگ ہیں، جوید کے جو بے نامی دار ہیں وہ الگ ہیں، کشمالہ طارق کو الگ پیسے جاتے ہیں۔ یہ جو سارا معاملہ ہے ایک شخص کے خلاف، اور وہ ساری چیزیں صفحہ مثل پہ آ چکی ہیں، رپورٹ عدالت میں سبمٹ ہو چکی ہے، خواجہ آصف میڈیا کے سامنے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ فاروق اچنائک صاحب کو لے کر آتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور اس کے باوجود یہ جھوٹ کا پلندہ جو ہے خواجہ سعد، یہ کھڑا ہو کر تقریر کرتا ہے اور پریس کانفرنس کرتا ہے کہ میں تو آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف لاڈلے کی خواہش پر گرفتار کیا گیا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو بتائیں نا، یہ پھر ڈاکومنٹس، یہ ان کو پھر آپ ریبٹ کریں۔ اب یا تو کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر آ کے خواجہ آصف کو بچانے کی کوشش کرے گا صرف 13 کروڑ کی حد تک، اور وہ بھی بچانے کی حد تک جب کوشش کرنے آئے گا تو اسے پوچھا جائے گا کہ بھئی یہ پیسے آتے کیسے تھے کانٹریکٹ کے مطابق، جب یہ یہاں تھا اور کانٹریکٹ یہ ہے کہ یہ وہیں ہوگا، 6 دن دفتر میں ہوگا، تو وہ اس کی کیوں خلاف ورزی ہوتی رہی؟ الگ سے کوئی آپ نے کوئی کانٹریکٹ کر لیا تھا، کیا کرتے رہے؟ یہ ساری چیزیں اس کو جواب دینا ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا لیاز سلیم آ کے خواجہ آصف کے حق میں بیان دے، اور جب وہ بیان نہیں دے گا تو یہ نیب کا جو پول ہے وہ بھی کھل جائے گا، نیب کا جو یہ دعویٰ ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا، اور وہ کلیئر ہو جائے گا کہ انہوں نے یہ غیر ملکی اقامہ جو معاملہ ہے اس کو صرف اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، کوئی نوکری شوکری نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی، یہ صرف، اور جب تک یہ ملک کو لوٹتے رہے ہیں تب تک یہ وہاں پر بھی نوکری جو ہے کرتے رہے، جیسے وزارتیں ان کے پاس سے گئی ہیں اور ان کو نوکری کی جب اصل ضرورت تھی تب یہ وہاں سے بھی ریزائن کر دیتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ صرف یہ ڈرامے کرتے تھے، اور اپنی بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کے لیے انہوں نے ایک نوکری کا سہارا لیا ہوا تھا۔ اب یہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی، اس معاملے میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔